السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ مائدہ آیت نمبر 27. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے. ربط آیت دیکھ لیجئے گا. اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ ان پر جو ہے وہ ارض مقدس جو ہے وہ 40 سال تک جو حرام کر دی گئی. تو گویا ربط آیت میں اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے نافرمان قوم کی سزا اور عذاب کا ذکر تھا. یعنی وہ قوم جو اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتی تھی, اللہ کے بیٹے کہتی تھی, ان کا ذکر تھا. اب یہاں نبی کے نافرمان بیٹے کا ذکر ہے. وہاں یہ قوم جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی اس کا ذکر. یہاں نبی کے نافرمان بیٹے کا ذکر. گویا نافرمان قوم اب نافرمان بیٹا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اب یہ یوں آپ سمجھیے گا, پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کفار بنی اسرائیل کو کہ بھئی تم جاؤ اور جہاد کرو, اور جہاد جو واجب القتل تھا ان کے لیے کرنا تھا, اللہ کا حکم تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے قتال نہ کر کے سزا کے مستحق ہوئے. انہوں نے قتال نہیں کیا اس لیے سزا ہوئی. یہاں اس آیت میں نہ قتل ہوا ہے اس لیے اب سزا کا مستحق ہو گیا. بھائی کا بھائی نے خون کر دیا, یہ نہ قتل ہوا ہے. وہاں حق تھا, اللہ کا حکم تھا کہ لڑو, وہ نہیں لڑے تو سزا. اب یہاں جس کو مارنا نہیں تھا اس کو مار دیا تو اب اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزا کا ذکر کیا ہے. وہاں یہودیوں کی حسد کا ذکر تھا. اب اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حسد ہی کا ذکر کیا ہے کہ اس حسد کی بنیاد پر ناحق جو ہے بندہ جو ہے وہ قتل کر گیا ہے. تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ حاسد نیکیوں پر بزدل ہوتا ہے اور گناہوں پر بڑا دلیر ہوتا ہے. حاسد نیکیوں پر بڑا بزدل ہوتا ہے اور گناہوں پر بڑا دلیر ہوتا ہے. اب چلیے تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے وتلو. وتلو لغت میں جو ہے پڑھنا. اصطلاحاً ہر چیز کے پڑھنے کو آپ تلاوت بول سکتے ہیں, لیکن اصطلاحاً قرآن مجید کے پڑھنے پر جو ہے وہ تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تلاوت کا جو روٹ ورڈ ہے تے لاو واو, یعنی پیچھے پیچھے چلنا, ٹو فالو. چونکہ جب آدمی پڑھتا ہے اصطلاحی طور پر لغت میں اگر ہم دیکھیں گے, آدمی جب پڑھتے جاتے تو الفاظ پیچھے رہتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتا ہے. تو یہ وہ معنی ہے جسے تلاوت کہا گیا ہے. اگر ہم اسے اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو گویا آدمی جو پڑھ رہا ہے اسے خود بخود وہ فالو کرتا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا سوال, قرآن مجید نے کہا وتلو علیہ, آپ ان پر پڑھیے, ان کو بولیے, ان کو بتائیں. کن کو؟ قرآن نے نہیں کہا. ہو سکتا ہے وہ سارے انسان ہو سکتے ہیں, یا امت محمدیہ ہو سکتی ہے, یا اہل کتاب ہو سکتے ہیں, یا بالخصوص یہود ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وتلو علیہم, اے نبی آپ ان کو بتائیے, پڑھ کر سمجھائیے, سنائیے. نبا, نبا کہتے ہیں عظیم خبر کو. چونکہ یہ جو واقعہ اب قرآن رکھ رہا ہے ہمارے سامنے, پہلی مرتبہ آسمان کے نیچے عدل اور ظلم, خدا خوفی اور خدا بے خوفی, انصاف اور بے انصافی, اس کے درمیان میں کشمکش ہوئی ہے. پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو قرآن مجید اس واقعے کو نبا سے تعبیر کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ آنے والا واقعہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے. پھر اللہ فرماتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم. ابن آدم, ہم بھی ابن آدم ہیں, لیکن چونکہ آگے والی آیت میں سب سے پہلی وہ موت یا قتل کا واقعہ آتا ہے تو اس سے علماء نے بات تصریح کی ہے, اس سے علماء نے بات نکالی ہے کہ یہاں پر پہلے انسان آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹوں کا جو وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے.
اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک واقعات محض داستان سرائی کے لیے، نیند آنے کے لیے، سونے کے لیے، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن چاہتا یہ ہے کہ واقعے سے آپ حکمت، موعظہ، سبق حاصل کریں، تب جا کر وہ واقعات کا جو وہ فائدہ ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس کو یہ بات پہنچے اسے چاہیے کہ وہ انذار حاصل کرے، اس واقعے سے سبق حاصل کرے۔ مولانا مفتی سعید احمد خان صاحب اس آیت کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں اپنے اکابر بزرگوں کے قصے جن کی نہ اصل ہے نہ دماغ مانے، لوگ وہ بیان کرتے ہیں اور سننے والوں کو ان کو ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں، ان کی اصل ہے ہی نہیں، سب بیکار قصے، اب سن سن کر نسلیں خراب۔ مثلا انہوں نے جو مثال دی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فضیلت لوگ بیان کرتے تو وہ ان کا انتقال ہوا شام میں، اب ان کی فضیلت میں لوگ یہ بھی بولنا شروع کر دیں کہ بھئی جب قیامت میں اٹھیں گے تو حضور کے پایوں تلے سے اٹھیں گے۔ اب اس کی کوئی ہمارے پاس میں کوئی صحیح سند والی باتیں نہیں ہیں، تو اس طرح سے بلا سند لوگ جو باتیں کر دیتے ہیں تاکہ ان کی عظمت پہ، ان کی حیبت پہ یا ان کا بڑا پن وہ جو انسانوں کے دلوں میں بس جائے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ واقعات اگر آپ کو کہنے ہیں تو بالحق کے ساتھ کہنا چاہیے گا، جیسا ہوا ہے آپ اسی طرح سے واقعے کو بتائیے گا۔ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو واقعہ تقریباً 6-7 آیتوں میں رکھا ہے، اس پر 2 رائے ملتی ہے۔ ایک علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ حابیل اور حابیل یہ آدم علیہ السلام کے 2 بچے تھے۔ حابیل جو ہے وہ بکریاں پالتا تھا اور حابیل جو ہے وہ کھیتیاں وہ کرتا تھا، کھیتی میں کام کرتا تھا۔ تو کوئی مسئلہ آیا جس میں حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک تندرست اور موٹی بکری ذبح کی اور حابیل نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں نکالا۔ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، یار بات حابیل کا نہیں ہوا، تو نتیجے میں وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر بات تبھی بھی پہلا انسان آیا ہے، اب نسل کی افزائش ہونی ہے، تو ان کے ہاں جو ہے یہ جائز تھا کہ حوا کے ایک حمل سے پیدا شدہ لڑکا اور لڑکی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے وہ ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اصولی طور پر حابیل سے اس کی شادی ہونی ہے، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل سے ہونی ہے۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا بدصورت ہے، تو حابیل کو یہ بات پسند نہیں لگی، وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اپنی بہن کے ساتھ ہو جائے۔ اب مسئلہ جب ٹیڑھا ہو گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی چلو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم اللہ کی رضا کی جاننے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے قربانی دی اور حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی اور حابیل کی اس کی بدنیتی کی وجہ سے رد کر دی گئی۔ بہرحال یہ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے۔ قرآن مجید جو کہتا ہے وہ بس اتنا کہتا ہے کہ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک قربانی دی الگ الگ، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور حابیل کی رد ہو گئی۔ آگے دیکھیے گا، اذ خربا قربان، قربان عربی زبان میں صدقہ اور قربانی دونوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ جو چیزیں بھی اللہ کے حضور بحسب قرب الہی اللہ کی رضا ہمیں مل جائے اس کے لیے آدمی جو پیش کرتا ہے وہ قربان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذ خربا قربان، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو کیا ہوا؟ فتقبل، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، من احدہما، ان میں سے ایک کا، ولم يتقبل من الاخر، اللہ نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اب قرآن مجید یہ بات تو ہمارے سامنے نہیں رکھتا کہ بھئی وہ کیسے پتا چلا ان لوگوں کو ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اس کا قرآن مجید ذکر نہیں کرتا۔ ہاں تورات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ بعض علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قربانی کرتے لوگ لے جا کر گوشت رکھ دیتے، اوپر سے آگ آتی اور اس آگ کو کھا جاتی، جس کا گوشت آگ کھا جاتی اس کا مطلب اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں ہمیں اس کی ایک دلیل ملتی ہے، وہ ملتی کہاں ہے؟ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 183۔ یہود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا، اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو آپ قربانی کیجیے، آگ آئے اور کھائے۔ تو گویا ان کے ہاں تصور تھا قرآن جی حتیٰ یاتینا بقربانی تاکلہ النار، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کرے نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ جو وہ
کھا لے. تو اس کا ایک تصور ان کے پاس میں رہا ہے. اب جب ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی نہیں ہوئی, تو حابیل نے کہا حال, اس نے کہا لاقتلنک, میں تجھے لازماً جو ہے وہ مار ڈالوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کی توجہ اپنی غلطی پر جاتی, آخر میرے اندر کیا کھوٹ ہے, کیا کمی ہے, قربانی تو دونوں نے کی ہے, ایک کی ہو رہی ہے دوسری کی نہیں ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ آدمی اپنے اندر دیکھتا, ہوا یہ کہ اس نے دوسرے پر جو ہے وہ غصہ اس نے اتارنا شروع کر دیا. یہ اس واقعے میں اگر آپ دیکھیں گے بالکل انسانوں کی نفسیات اللہ نے رکھی ہے, انسانوں کی نفسیات رکھی ہے. مولانا وحید بن خان صاحب نے لکھا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور دینی مجالس میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. دینی مجلس میں لوگ 50-100 آئیں گے, پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ لگتی ہے تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, یہاں بھی تقریر ہوتی ہے وہاں بھی تقریر ہوتی ہے, لیکن فرق کیا ہے, کیوں وہاں لوگ زیادہ آتے یہاں لوگ کم آتے, کیوں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی تقریر میں دوسرے پر الزام ڈالنا ہے, پرانی حکومت نے ایسا کیا, پرانی حکومت نے ویسا کیا, فلاں سیاستدان نے ایسا کیا, اس کی وجہ سے آج ہم مشکل میں ہیں. پوری کی پوری غلطی دوسروں پر. دینی مجالس میں اپنی غلطی زیادہ بولی جاتی ہے. بھئی آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے آپ کس پائے پہ کھڑے ہیں, کس پانی پہ کھڑے ہوئے, اور آدمی کو یہ پسند نہیں آتا. دوسروں کی غلطیاں دیکھنے مجھے بڑا پسند ہے. تو یہاں وہی ہے کہ بجائے اسے اس کی نیت, کھوٹی نیت, اس پر اس کی نگاہ جاتی, اسے غصہ حابیل پر آیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی. اپنے ناکامیوں کے اسباب کو خود اندر ڈھونڈنے کے بجائے وہ باہر تلاش کر رہا ہے اور دوسروں پر الزام تراشی کر رہا ہے. افراد میں حابیل نے اور اقوام میں یہود نے اس کی مثال پیش کی ہے, یعنی حسد کی وجہ سے دوسروں کے اندر غلطیاں تلاش کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 109 یہود کا حسد ملے گا, بلکہ سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں مکے والوں کا بھی ایک حسد تھا. بھائی آخر نبی بننا تھا تو طائف میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاں کیوں نہیں آیا؟ ایک ایسے آدمی کو کیوں اللہ نے نبی بنا لیا جس کے پاس نہ باغ ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ دربان ہے, نہ آس پاس کوئی لوگ بیٹھے ہیں, مصاحب کوئی نہیں, کیسے اسے وہ نبوت مل گئی؟ یہ ان کا بہرحال حسد تھا. تو اب حابیل نے جواب دیا خالا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے, نظر کو قبول کرتا ہے. اگر تیری قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں, نہ ہی اللہ کا قصور ہے. قصور تمہارا اپنا ہے, تمہیں اپنی نالائقی نظر نہیں آتی ہے, اور وہ قصور کیا ہے کہ تم نے جو عمل کیا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. قرآن مجید نے اس مضمون کو, اس کا مسنہ سورہ حج آیت نمبر 37 اللہ فرماتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کے نزدیک نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے, اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو صرف اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو یہ بڑی بنیادی اور اہم بات ہے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی کہ عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا, جتنا تقویٰ ہوگا, وہ اللہ کے نزدیک اتنا قابل قبول ہوگا, ورنہ عمل تو سب کا ایک جیسا دکھے گا. آگے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. وہاں اس سے پہلے والی آیت میں حابیل کا ارادہ کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, یہاں اس کا بھائی حابیل کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ وہاں اللہ سے بے خوفی یا اللہ سے خوف. اللہ تقابل, دو انسان ایک ہی زمانے کے ہیں, ذرا غور کیجیے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی سیولائز ہے ایک آدمی ان سیولائز ہے, یا 1000 سال 1500 سال کا فرق آ گیا, نہیں, ایک ہی زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان کی تربیت سوچ سمجھ تقریباً ایک ہی ہے, لیکن فرق کیسے آ رہا ہے وہ دیکھیے گا. تو یہ اس نے بھائی نے کہا. اب اس کی تفسیر دیکھیں, لئن بسطت, میں ہرگز میں تیرے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. بستا بے سین توئے, اس کے معنی ہے ہاتھ پھیلانا. بستر کو ہم بساط کہتے ہیں, اس لیے کہ بستر جو کیا ہوتا ہے وہ پھیلایا جاتا ہے, پھر اسے ہم موڑ کے رکھ دیتے ہیں, یہ ہے بساط. ہم لوگوں کہتے ہیں نا آپ کی بساط کیا ہے, آپ کی بساط کو ہم الٹ دیں گے, یہ ان معنوں میں ہے. یہاں ہاتھ بڑھانا مراد ہے. اب بھائی کو پتا چلا لئن بسطت الیہ, میری طرف جب ہاتھ بڑھائے گا, یاد رکھا آپ نے ہاتھ کو بڑھائے گا, لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کرے,
تو گویا حابیل کو پتا چل گیا کہ میرا بھائی جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میرا بھائی مجھے قتل کے در پہ ہو گیا. ثابت فی القرآن میں یہاں لکھا ہے. اچھا اس کے بعد کی آیت دیکھ لی، ماں انا بباس لیقتلک، تو میں کیا نہیں کروں گا، ماں آنا میں ہرگز نہیں کروں گا، بباسط پھیلاؤ یدیا میرا ہاتھ الیکا تیری طرف، لاقتلک کہ میں تجھے قتل کروں. تو اگر ہاتھ بڑھائے گا میری طرف کہ مجھے جان سے مار ڈالے، مگر اس کے باوجود میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے. ثابت فی القرآن لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اور مدافعت نہ کروں گا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے قتل کے در پہ ہوتا ہے لیکن میں تیرے قتل کے در پہ نہ ہوں گا، یعنی پہل میرے طرف سے نہیں ہوگی، میں پہلا وار نہیں کروں گا، پہلا وار تیری طرف سے ہوگا. مدافعت ایک دوسری بات ہے. یہاں قرآن جس بات کی نفی کر رہا ہے بھائی کی طرف سے، وہ ہے قرآن میں وہ پہل کی بات ہے. کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل کے آگے پیش کر دینا، ٹھیک ہے آپ ماریے، اور ظالمانہ حملے کی مدافعت نہ کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. البتہ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے قتل کے در پہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ میری گھات میں لگا ہوا ہے، تب بھی اس کے قتل کی فکر نہ کرنا. پہلے اس کا سکھانے دیجیے گا، یہ پری ایمپٹیو میجرز والی بات قرآن یہاں نہیں کر رہا ہے. حفاظتی اقدامات ایک دوسری بات ہے، حفاظتی اقدامات ایک دوسری بات ہے. جوابی کارروائی جو وہ قرآن مجید یہاں اس کی نفی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمانہ اقدامات اس کی طرف سے ہوں گے نہ کہ میری طرف سے، میں وہ کام نہیں کروں گا. صاحب تدبر قرآن یہاں اس آیت میں لکھتے ہیں کہ یہ میدان جنگ کا مقابلہ نہیں ہے، یہ مقابلہ بھائی بھائی کا معاملہ ہے. یہاں پہل نہ کرے نہ کہ بچاؤ نہ کرے. مطلب یہ کہ بچاؤ تو میں اپنا کروں گا، ڈیفینڈ میں اپنا کروں گا، لیکن پہلے ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا، پہلے ہاتھ میں اٹھاؤں گا. یہ کہنا ہے حابیل نے ہاتھ اٹھانے کی نفی کی ہے، بچاؤ کی نہیں. اپنی جان اپنی مال کی مدافعت کرنا خوف خدا کے منافی بات نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے حابیل اور حابیل کے درمیان میں، بھائی ہے، پھر دین کا رشتہ ہے، پھر ناحق قتل میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ میں نہیں چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے میں پہل کرے گا تو میں پہل نہیں کروں گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تو میرے قتل کا قصد ارادہ کرے گا تو میں اپنا دفاع بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنا دفاع ضرور کروں گا. اسی آیت کے تناظر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے، ناحق کسی کو مارنے لگے، اس کی رخصت ہے کہ ظالم کو مارے، آپ پلٹ کے مار سکتے ہیں، کوئی آپ کو مار سکتا ہے. اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے. اور یہ حکم اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں ہے. ہاں جہاں انتقام، مدافعت، شرعی مصلحت اور ضروریات ہیں، جنگ کا میدان ہو رہا ہے، دشمن سامنے آ گیا ہے، تو وہاں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانا اس کی اجازت نہیں ہے. ضمن جو بات اس آیت سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا تصور اول دنوں سے تھا. قربانی کا تصور اول دنوں سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پہلے انسان آیا اس دنیا میں تو اس وقت سے لے کر جو قربانی کا تصور ان کے پاس رہا ہے. تو اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بھائی میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، میں آپ کے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے جو ہے ڈر ہے اللہ کا. یہ پہلی وجہ ہے. میں کیوں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے. یعنی میرا ہاتھ نہ اٹھانا کمزوری یا بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے. میں بھی تجھے پلٹ کے مار سکتا ہوں، میرے اندر بھی قوت ہے، لیکن میں ناحق ظالم بننا نہیں چاہتا. پہلا اپنا ہاتھ اٹھا کے میں ظلم کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا. یہ پہلی وجہ ہے جو بھائی نے کہی ہے. اس کے بعد بھائی تقریر آگے کرتا ہے، انی اريد، میں تو یہی چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. یہاں اس آیت میں دوسری وجہ، میں کیوں ہاتھ پہلے نہیں اٹھاؤں گا. سب سے پہلی وجہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب دوسری وجہ وہ یہ ہے انتبو، انی اريد، میں چاہتا ہوں، انتبو، بے واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے، یا بے واو حمزہ کے پر دو پیش بون، یہ وجہ ہے. اس کے بنیادی معنی کسی کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، بوجھ اٹھانا. قرآن مجید میں وباء بغضب من اللہ ہے، وہاں یہ باؤ کا لفظ
اسی سے تبوا ہے، یعنی وہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ. تو انی اريد ان تبوا، میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے قیامت میں. کیا کیسے لوٹے؟ باسمی، میرا گناہ، و اسمکا، اور تیرے گناہ کے ساتھ، دونوں گناہوں کو لے کر جو ہے تو لوٹے قیامت میں. یہ تو تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو غور کرتا کہ میرے اندر کیا کمی ہے. تو نے وہ غور نہیں کیا، وہ خود ایک غلطی. اب دوسرا ناف مجھے ماننا چاہتا ہے، یہ تو غلطی پر غلطی ہے، گناہ پر گناہ ہے. تو بھائی ڈرا رہا ہے، یاد رکھ اگر تو نے ایسا کر دیا نا تو گویا آپ یوں سمجھیے بھائی کو سمجھانے کا ایک نیگیٹو انداز ہے. بھائی اگر تو مجھے مار دیا تو قیامت کے دن تیرا گناہ بھی ہوگا اور ساتھ میں میرا گناہ بھی، مجھے جان سے مارنے کا گناہ، وہ دونوں گناہ جو ہے وہ تو لے کر آئے گا. ویسے قتل مومن، قتل عمد، جان بوجھ کے مومن کو قتل کرنا، اس کی سزا جہنم. سورہ نساء آیت نمبر 93 وہاں ہم دیکھ چکے ہیں. دوسرا تو اس آیت سے بات بھی پتا چلتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اول انسان کے پاس سے لے کر اس جرم کی سزا وہ جہنم ہے. یہ تصور واضح تھا. اگر ہم ناحق کسی کو مار دیں گے تو اس کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ہم جہنم میں جلیں گے. صاحب تدبیر قرآن یہاں لکھتے ہیں کہ اگر تم اس جرم کے لیے پہل کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرے قتل کا بار گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا، اور میں ڈیفینڈ کرتے ہوئے اگر تمہیں کچھ نقصان ہو گیا تو گویا تم خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہو جاؤ گے. اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں اس کا ہاتھ توڑا، کیوں اس کا پیر توڑا، یا کیوں اس کی گردن مار دی. اس کے ذمہ دار بھی تم ہی رہو گے. اس کی طرف اشارہ حدیث میں ہے، وہاں فرمایا اگر مظلوم نے کوئی زیادتی نہیں کی تو جو کچھ اسے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کرنا پڑے اس کا بار گناہ پہل کرنے والے کے اوپر ہوگا. ڈاکٹر اسلام صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لینا ہے، اور یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا. آپ کو مشہور حدیث ہم سنتے رہے، من المفلس، مفلس کون ہے؟ اس پر اللہ کے رسول نے جواب دیا ہے. تو بھائی نے کہا فتکون من اصحاب النار، میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں تیرے سر پر پڑ جائیں گے، اور تو کیا ہو جائے گا؟ من اصحاب النار، جہنم کی آگ میں جلنے والے میں سے ہو جائے گا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی. بات ہے تم ظلم کر رہے ہو. ظلم کیا ہے؟ جس چیز کا جو حق بنتا آپ اسے حق نہیں دے رہے تو ظلم ہے، وہ ظلم ہے. میری جان کی حفاظت تجھے کرنی چاہیے، تو میرا بھائی ہے. ہاں میری کچھ بھی غلطی نہیں، تو مارنے پر چلا ہے تب تو ظالم بن گیا. اچھا، اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے کیا اسباق ہے؟ صاحب تدبیر قرآن نے تقریباً 5-6 نکات لکھے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے، اللہ سے کیے ہوئے اس کانٹریکٹ اگریمنٹ پر قائم ہونے کے لیے سب سے مقدم شے یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور وہ خوف ایسا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے جو مشکل سے مشکل مقام پر بھی جو ہے اسے گرنے نہ دے، اسے پھسلنے نہ دے. یہ پہلی بات ہے. اللہ کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے روک سکتا ہے. دوسرا، نقص عہد، ایگریمنٹس کو توڑنا، یہ باعث فساد، اس سے فساد پھیلتا ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، اس سے پہلے والا واقعہ ہم نے دیکھا یوشع بن نون اور کالب، یہ دو حضرات، قوم پوری کی پوری جو ہے وہ بگڑ چکی، ایک طرف چلی گئی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اخلاق اور کردار کے اس پیمانے کو انہوں نے قائم رکھا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پر وہ برابر قائم رہے، اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی. اسی طرح حابیل کے ظلم کے باوجود حابیل نے اپنے آپ کو عدل پر قائم رکھا. وہ کہا کہ بھئی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس راہ میں سب سے پہلا شہید جو وہ حابیل ہے، جس نے اپنے عمل سے بعد کی نسلوں کے لیے زندہ جاوید مثال قائم کی کہ حق پر مر جانا باطل پر زندہ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے. حق پر مر جانا باطل پر زندہ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے. چوتھی بات، خدا پر ایمان، عبادت، اخلاص، تقوی، عدل، ختم نفس کا جرم ہونا، جنت، دوزخ کا تصور، یہ ساری چیزیں ابتدا سے ہی ہمارے پاس رہی. ایسا نہیں کہ انسان پہلے جاہلیت میں آیا پھر ہوتے ہوتے اسے سمجھنے لگی کہ اللہ ہے، فلاں یہ وہ ہے. نہیں، یہ پہلے آدم کے بیٹوں کا قصہ ہے، اور اس میں پورے کا پورا ذکر آ رہا ہے. نا قتل کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کا ذکر آ رہا ہے، ظلم کا ذکر آ رہا ہے. تو گویا پہلا انسان جو ہے وہ علم کی روشنی میں آیا ہے، اور اس کے پاس ساری چیزیں جو ہے اسے اس کا علم تھا.
اور پھر دیکھیے گا اسلامی تعلیمات جو ہوتی ہے نا ان کا مطالبہ ہے. مسئلہ ایک آیت میں ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم سے جو جنگ میں ابتدا کرتے ان کے ساتھ لڑو، تم جنگ کی ابتدا مت کرو، پہلے وہ کرنا چاہیے گا اسی طرح کا. یہ معاملہ یہاں بھی حابیل نے کیا ہے، بھائی پہل کر رہا ہے، اس کے خلاف میں بندہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا. ہاں جیسے میں نے کہا حفاظتی تدابیر، حفاظتی اقدامات وہ اپنی جگہ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. ہماری تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت اچھی مثال ہے. ہم سب جانتے ہیں ان کی تاریخ، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. دوسرا آپ کو یہ اشکال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے پھر جنگ کیوں کی، خوارج سے جنگ کی. جی خود جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین، اس میں صحابہ رہے نا، انہوں نے کیوں جنگ کی؟ حضرت عثمان کو ایک نمونہ ہے ہمارے پاس میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اس بستی میں میں قتل و خون خرابہ کا لیے پہلا آدمی نہیں ہونا چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں اس مدینے میں جنگ ہو، چاہے میری جان جائے اور اپنی جان دے دی، لیکن قتل خون خرابہ ہونے سے انہوں نے روک دیا. اس کے برخلاف اس کے بعد والے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں. اصل میں اس کی دلیل بھی قرآن ہی کی ایک آیت ہے، اور وہ آیت جو ہے سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے. فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم طرف لوٹ آئے. اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں کسی وقت میں اختلاف آ جاتا ہے، بات نہیں مانتا تو تم لڑو اسے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے واپس. تو گویا حضرت علی کا جو عمل تھا وہ بھی جو ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہی تھا، اور حضرت عثمان غنی کا عمل بھی جو اس قرآن کی آیت کے مطابق ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح ہے. قانون کے تحت جو ہے موت حلال ہے، قانون کے خلاف حرام ہے. مجرم ہے، خود کو پیش کر دیتا ہے، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. یہ خودکشی نہیں ہے. ہاں مگر اپنے آپ کو خود قتل کر لینا یا کسی کو کہہ کر اپنے آپ کو قتل کروا دینا یہ خودکشی ہے. پھر پانچویں بات، امت مسلمہ کو جہاں بنی اسرائیل کے انجام سے کہ جہاد نہ کیا، خدا کے حکم کو نہ مانا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ اجتماعی زندگی انفرادی زندگی کے اصلاح کے بغیر ہو نہیں سکتی. پہلے فرد اہم ہے، فرد بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، یہ سیکوینس ہے. ایسا نہیں کہ ہم پہلے فرد کو مکمل کریں پھر معاشرے، سائملٹینیسلی کام چلنے چاہیے، لیکن پریفرنس جو ہوگا وہ فرد پر، اس لیے کہ فرد بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا. اجتماعی زندگی جیسے کشتی ہے، اس کے جو پتوار ہے یہ بڑے اہم ہے اور یہ فرد ہے. اگر یہ ہی بوسیدہ ہو گئے تو کشتی آگے نہیں چلے گی، وہ تو ڈوب جائے گی، پتوار کام نہیں کر رہا آپ کا. تو اس آیت سے صاحب تدبر لکھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات لکھیے، ہابیل اور ہابیل دونوں بھائی اور حسد کی وجہ سے مسئلہ آیا. اسی طرح سے بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں ایک ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں ایک ہی اولاد ہے. مگر بنو اسرائیل کو حسد کہ بھئی نبی اتنے سال ہمارے پاس آتا رہا، اب اچانک کیسے ہم پہ نہیں بنو اسماعیل میں آ گیا. یہی حسد تھا جو ہابیل کے اندر پیدا ہوا تھا. اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر جیسے میں نے کہا بالحق کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے جو ہے اس میں پیوند کاری مت کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے ہمارے تاریخ دانوں کی مہربانی ہے کہ ہم کسی کو چڑھانے چاہتے ہیں تو اتنا چڑھاتے ہیں کہ اس کی وہ اصل واقعہ جو ہے وہ کہیں پردے میں چھپ جاتا اور اس کی عظمتیں قائم رہ جاتی. یہ بھی غلط ہے. اگر ہم کسی بھی دشمنی پہ آتے ہیں تو گویا وہ خود اپنا ذاتی اظہار کرتے ہیں بجائے تاریخ بیان کریں. دونوں مسائل جو ہمارے پاس میں یہ آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں. پھر ایک اور بات، تمام اعمال صالحہ کی بنیاد تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی متقی ہو کے اعمال کو قبول کرتا ہے. حضرت علی کا قول ہے تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں رہتا. تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں ہوتا. جو عمل مقبول ہو جائے وہ سے آپ چھوٹا کیسے کہیں گے؟ اللہ کے اگر عمل مقبول ہو گیا ہے تو چھوٹا عمل کیا، وہ تو بہت بڑا عمل ہو گیا. حدیث دیکھ لیجیے گا اس آیت میں، مسلم کتاب الفتن باب نزول الفتن کا مواقع الختم. حضرت ابو بکر راوی حدیث، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے لڑنے کے لیے، اس طرف یا اس طرف زبردستی لایا جائے اور پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیت کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے.
اور اب مختلف حدیث ہمارے سامنے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت کے روز ظالم کی مظلوم کی جو ظالم کی جو نیکیاں وہ اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی نا، مظلوم کو دے دی جائیں گی. اس طرح کا مفہوم جو ہے ہمارے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ہم بارہ سنتے رہے. تو بہرحال اب آگے فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں ہم دیکھتے وہاں قتل کا ارادہ، اب یہاں فعل قتل کا ذکر. وہاں حابیل کی تبلیغ، یہاں اس تبلیغ کا اثر کہ حابیل پر اس تبلیغ کا اثر نہیں ہوا. وہاں ظلم اور صبر دونوں کی ابتدا، یہاں ظلم اور صبر دونوں کی انتہا. یہ ظلم میں حد سے بڑھ گیا کہ مار دیا، وہ صبر میں حد سے بڑھ گیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر گیا. ٹھیک ہے مار دو تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہاں ابتدا ہے، یہاں پر انتہا ہے. اب آگے سنیے فواصل اللہ، فا جو ہے یہ یہاں پر مطلب تھوڑا وقت لگا ہے، تھوڑے دن گزرے، تاخیر کے یعنی فوراً کے معنی میں نہیں آیا ہے. دوسرا جو آیا ہے فبعث اللہ، باث اللہ تعالیٰ، فطوعت تو واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ اطاعت کرنا خوشی اور فرما برداری سے. قرآن میں لفظ ہم بارہ سنتے تھے اطاعت اطیع اللہ واطیع رسول وغیرہ ساری چیزیں. طاعت جو ہے یہ باب تفعیل سے، یہاں جو لفظ آیا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تدریج، دوسرا تکرار. تدریج کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ، یعنی فوراً اس کا ذہن تیار نہیں ہوا کہ چلو ہم بھائی کو مار دیتے. ایک جنگ چلی ہے اس کے اندر. یہ فتوات جو ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ ایک جنگ چلی ہے. میں بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں، میرا بھائی ہے وہ، اتنے سال ہم پڑے بڑے، کل کو کیا بولوں گا میں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ساری چیزیں. لیکن ساتھ میں نفس اس کا بولتا بھی نا جب تک یہ نہیں میرے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اس لڑکی سے. تو تدریج بھی ہے تکرار بھی. اس لفظ میں اللہ جو ہے فتوات، تدریج اور تکرار، ایک نفس کی جنگ چل رہی ہے، فوراً نہیں ہوا، وقت لگا ہے. اس کے بعد کیا ہوا فطوعت لہ نفس، تو اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا. قرآن جی نے بار بار کہا کہ نفس جو ہے وہ تین قسم کے، نفس امارہ جو ہے وہ تو ہمیشہ انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے. تو اس نے وہ کیا کہ بھائی چلو تم اپنے بھائی کو کیا کرو، قتل کر ہی دو. قتل اخی، اس کے نفس نے اسے ابھارا، سمجھایا کہ یار اگر تو شادی کرنا ہی نا تو اسے مرنا ہے، یہ راستے کا کاٹا، اسے ہٹاؤ. تو آخر کیا ہوا فقتلہ، بس اس نے اسے قتل کر دیا. فا یہاں بھی فوراً کی معنی یہ وقت ہے، اس میں تاخیر ہے، اسے عربی زبان میں تاخیر کہتے ہیں، یعنی وقت لگا ہے، مہینہ 2 مہینہ سال جو بھی ہوا وقت لگا. اس کے بعد اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پس وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ دنیا کا خسارہ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. بھائی والد ناراض ہو گئے، بھائی جو بڑا سہارا ہوتا ہے، وقت مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اب چلا گیا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی رہتی دنیا تک قرآن میں اللہ نے اس کا نام رکھ دیا کہ بھئی یہ پہلا قاتل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتے اس میں اس کا حصہ اسے ملتا رہے گا. اور آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اللہ کی پھٹکار اور نار جہنم کا مستحق. قرآن مجید جو لفظ لے کر آیا فاصبح من الخاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والے، جمع کا صیغہ لے کر آیا، حالانکہ اس وقت پہلا آدمی ہے جو